بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. انسان اور انسان کی حقیقت اور انسان کی خلقت، انسان کو پیدا کرنے کی غرض و غایت اور مقصد، اور انسان کو عطا کیے جانے والے شرف اور مرتبے کا تذکرہ پچھلے 2 دنوں سے اس کی تفصیل گزرتے گئی، چلتے رہی، جس میں یہ بات مکمل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم تمام فرشتوں سے جاری فرما دیا، حکم دے دیا۔ نتیجے میں تمام فرشتوں نے اس حکم کو مانا، اطاعت کی، فرمانبرداری کی۔ سجدے کے معنی خود اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، اطاعت و فرمانبرداری کی انتہا کو پہنچ جانا۔ اسی لیے انسان کی جو سب سے اونچے اوپر پیشانی ہے، اس کو سب سے نیچے لا کر زمین پر ٹیک دینا، اور یہ احساس آنا سجدے کے اندر یہی تعلیم ہے کہ اپنی پیشانی جو ٹک رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں کے اوپر میں اپنی پیشانی رکھ رہا ہوں، یہ خیال ہے۔ لیکن یہ شرف جو عطا کیا گیا انسان کو ہے تو حضرت آدم کو اور آپ کے واسطے سے سارے انسان کو، تو شیطان کو حسد ہوا اور تکبر میں پڑا اور پیچھے پڑ گیا بہکانے کے لیے۔ 20 آیتیں، ایک بار 2 مرتبہ نہیں، 20 آیتوں کے ذریعے سے کلام پاک میں ذکر کیا گیا کہ شیطان کو انسان سے اس قدر شدید حسد ہے کہ ہر صورت میں انسان کو بہکانے کی تدبیر کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا سب کچھ، اصل مطلب اور مقصد انسان کو بہکانا، انسان کو دیے گئے درجے سے نیچے گرانا۔ قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، قسم کھا کے کہا تیرے بندوں کا تمام پیچھا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کر لو۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو ذکر کیا، انسان کے کھانے میں شامل ہو جا، سواری میں شامل ہو جا، چلنے میں شامل ہو جا، حتیٰ کہ ان کی اولاد کے اندر شریک ہو جا، لیکن تیرا زور جو مخلص بندے ہوں گے ان کے اوپر چل نہیں پائے۔ شیطان کی حقیقت، شیطان کا بہکانا، انسان کا پیچھا کرنا، یہ بڑی تفصیل ہے کلام پاک میں، مختلف مراحل سے آتے جائیں گی۔ یہاں پر ہے بالآخر ابلیس کو مردود کر دیا گیا۔ تفصیل یہاں پر نہیں ہے، انہی آیتوں کی تفصیل سورہ اعراف میں آئے گی اور دوسری طرف آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حکم دے دیا وَاهْبِطْ مِنْهَا،
اب اس جنت سے تو نکل جا، فَاهْبِطْ مِنْهَا، اب فوراً اتار دیا گیا۔ ہمیں یہ بالکل پسند نہیں جو تو نے تکبر کیا۔ تکبر کہتے ہیں خود کو بڑا جاننا، خود کو بڑا سمجھنا۔ تکلف، الفت، مشقت، تکلف، تکلیف کو اختیار کرنا، لا لینا۔ تمرز بیماری نہیں ہے، بیماری اپنے میں لا کر اداکاری کرنا۔ یہ عربی کے اندر یہ لفظ ہے، اس انداز میں جتنے الفاظ بنتے ہیں اس لفظ کے جو اصل معنی ہے اس معنی کو اپنی طرف سے اپنے اوپر تھوپ لینا، اختیار کر لینا۔ تو اس نے ابلیس کو نکال دیا گیا، تکبر کو اللہ تعالیٰ ناپسند کیا۔ انت تکبر فیہا فاخرج منہا انک من الصاغرین، اللہ نے یہی بتایا تو نے اپنے آپ کو بڑاپن میں بڑا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنی رائے کو دخل نہیں دینا، اپنی رائے کو دخل دینا یہ تکبر۔ شیطان نے وہی کیا تھا، شیطان اپنی رائے دیا تھا، مٹی سے بنائے گئی مخلوق کے مقابلے میں میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ ذکر نہیں کیا۔ کہتا کرنا ضروری ہے کیا، نہیں کرے تو چلتا نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں دین والے معاملے میں، جب بات یہ آ گئی کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اپنی عقل کو اور رائے کو دخل نہیں۔ جب بات قطعی طور پر طے ہو گئی یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا حصہ ہے، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، اس فرمان کی وضاحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور یہ قطعی اور صحیح طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو وہاں پر اپنی رائے نہیں، اپنی رائے لا کر پیچھے جب ہٹتے ہیں تو یہ بالکل وہی شیطانیت ہے جو رب کو ناپسند ہے۔ انسانوں کی زندگی کا خانگی معاملہ تھا۔ حضرت زید کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا تھا، غلام تھے، بعد میں بیٹے کا درجہ دیا، اپنا لیا، بحیثیت باپ پرورش فرمائے، اور بحیثیت باپ جب شادی کرنے کا وقت آیا تو شادی کی ذمہ داریاں بھی نبھائے۔ بحیثیت باپ معاملات کو اختیار کرے، بحیثیت نبی نہیں، جبکہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹا اختیار کرے تو اپنے بیٹے کے لیے باپ کی حیثیت سے سب سے اچھا، اونچا، اعلیٰ درجے کا رشتہ طے کیے، اپنے حقیقی پھوپھی ذات بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے لیے بات طے فرمائی۔ حضرت زینب کو پسند کیا، بات سب کے سامنے واضح تھی۔ زید وہ بولے بیٹھے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہاتھے سے نہیں، غلام تھے، قبیلے خاندان کا عطا پتہ نہیں، پتہ چلا بعد میں، تو بھی قبیلے ہاشم سے نہیں، خاندان کی اونچ نیچ کا تھا، یہ سب سمجھ کر حضرت زینب بھی ان کے بھائی اس رشتے کو طرف آگے بڑھنے سے پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ قرآن نازل ہو گیا، سورہ احزاب میں تفصیل ہے۔ بات یہ ہوئی، اب پورے دین کو احاطہ کرتے ہوئے اللہ نے حکم جاری فرما دیا، رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما دینے کے بعد، اشارہ کرنے کے بعد تمہاری مجال ہوئی کیسے، ایسا کیسا، وہ ہے نا، یہ ہے نا، ایسا کیسا سوچا تم؟
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. چاہے مسلمان مرد ہو کہ چاہے مسلمان عورت ہو، جب اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اشارہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، حکم ہو گیا، تو مومن اسی کو کہتے ہیں کہ وہاں پر اپنی رائے کو، مرضی کو، ارادے کو دخل نہیں دیں گے. کیونکہ شادی بیاہ کے معاملے میں رائے، ارادہ، مرضی سب کی چلیں گی، لیکن وہاں حکم آ رہا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. جب ادھر سے ہو گیا تو اللہ سے ہو گیا. جب پیغمبر کو کسی نے تکلیف دی تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو مجھے تکلیف دی. پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی. تو اس واقعے کو کئی پہلوؤں سے وضاحت کا طریقہ یہ ہے کہ اس قسم کا پہلو لانے پر زندگی میں پیدا ہونے والے مصائب کیا ہیں، جس کے نتائج آخرت میں بھی بھیانک ہوں گے. کہ دیکھو ہم نے آدم سے کہہ دیا، اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ دونوں جنت میں رہو. اللہ نے آدم کو پیدا کیا. اب اس آیت میں آ گئے آپ کی اہلیہ. اب تک اوپر کی آیتوں سے صرف آدم 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 کا تذکرہ چل رہا تھا. اب اس آیت میں فوراً ساتھ آ گیا آپ کی بیوی اہلیہ. اللہ تعالیٰ نے ابو البشر آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. اس کے لیے بھی روایتوں کی وضاحت کی اس میں 40 سال سے زیادہ عرصے کا اہتمام آپ کی پیدائش کے لیے بھی فرمایا. ساری زمین کے خوبیوں کو، اس سارے خوبیوں کا اصل کا حصے کو جمع فرمایا. جس کو اردو میں خلاصہ کہتے ہیں، ہندی میں ست کہتے ہیں، عربی میں روح کہتے ہیں. ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے. مثلا ایک بکرا ہے، پورے بکرے کے اندر اس کی روح یعنی وٹامن، اس کی طاقت کا جز صرف ایک پیالی یا آدھی پیالی میں نکل جاتا ہے، اس کے بعد وہ بیکار ہے. جس طرح پانی سے کرنٹ نکالنے کے بعد جب وہ پانی کھیت کو بھی سپلائی کرو، پودا اگتا نہیں ہے، پانی اس کی طاقت نکال لی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں روح. ہندی میں ستے فلاں، ستے فلاں، ستے فلاں. اردو میں خلاصہ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ساری زمین کے خلاصے کو، یعنی زمین کی جتنی خاصیتیں، جتنے تاثر بنا کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، رنگ کے لحاظ سے، خود کے لحاظ سے، زمین کے مزاج کے لحاظ سے ساری چیزوں کا مجموعہ کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کو 40 سال تک پڑھا گیا کئی مرحلوں سے، جس کی تفصیل آئے گی. تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رکھا. ابھی شیطان کی طرف سے بہکانے کا مسئلہ نہیں، شیطان کو بھی بہکانے کی نوبت آئی بھی نہیں. مسئلہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام یکا و تنہا، آپ کسی کے ساتھ ہم نشینی کریں، اٹھے بیٹھیں، نشست و برخاست ہو، کوئی بھی نہیں تھا. تو ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے آرام فرمایا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے حضرت آدم کے بائیں پسلی سے اپنی قدرت سے پیدا کر آپ کے سرانے بٹھا دیا. ایک حسین، جمیل، خوبصورت نوجوان ایک عورت نیند سے بیدار ہوئے. دیکھا فرمایا کہ منان تھی. آپ کون ہیں؟ بٹھا کر ان کو تعلیم بھی دے دی، بتا دیا، یہ کہہ دینا، تعارف پیش کر دینا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کرو، میں آپ سے سکون حاصل کروں. اب یہ رہنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب تم دونوں جنت میں رہو. تو
تو کھلا منا اس جنت سے کہا رغدن، پورے وسعت کے ساتھ، فراغ دلی کے ساتھ، یعنی کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد اور پابندی نہیں، کب کھانا، کتنا کھانا، کیسا کھانا، جو چاہے کھاؤ۔ اس میں اشارہ دے دیا گیا جنت کہتے ہیں اسی کو جو اسلام کے عقیدے میں، اسلام کی اصطلاح کے اندر مسلمانوں کے لیے جس جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہاں سب کچھ، کسی قسم کی پابندی نہیں، بغیر پابندی والا مسئلہ ہوگا، لیکن ان کے لیے ایک پابندی کے ساتھ جنت دی گئی تھی۔ ایسے شیتما، پوری جنت میں جہاں چاہے رہو، جیسا رہو، جہاں چاہے آؤ جاؤ، لیکن ایک پابندی، ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ ایک جنت کا ذکر، ایک درخت کا ذکر، یہ عقیدہ بات قطعی اور پکی، جو جنت میں گیا اس کو نکلنا نہیں، جو جنت میں گیا اس کو نکلنا نہیں ہے، اور وہ نکلتا بھی نہیں۔ ایک بار داخلہ قطعی داخلہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ماں بینا بیتی، ماں بینا ممبری، ماں بینا بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی معنی میں یہ حدیث دو تین طریقے سے تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ تھی۔ آپ کا حجر مبارک یہ بس وہ ستون، بس وہ جالی کے پاس، بس اتنا ہی فاصلہ، قریب قریب، زیادہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو یہ میرا حجر مبارک اور وہ جو میرا ممبر ہے وہ اس سائڈ سے پڑتا ہے، ایسا میں بتانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے درمیان میں جنت کا ایک حصہ ہے، وہ کیا حصہ ہے؟ چوڑا میں اتنا چوڑا پورا ہے، اس میں یہ حصہ، وہ حصہ، وہ حصہ، وہ حصہ، وہ حصہ، وہ حصہ، کچھ نہیں معلوم۔ اب عامت الناس کی، اہل اسلام کی پوری کوشش اس حصے کے اندر داخل ہونے کی، لہذا 24 گھنٹے مملکت سعودیہ کو اس کا مستقل انتظام کرنے کے لیے اچھے خاصے اسٹاف کو انتظام کر کر 24 گھنٹے انتظام سال کے 12 مہینے کرنا پڑتا ہے۔ سال کے 12 مہینے 24 گھنٹے اس جگہ پہ گھسنے، جانے، آنے، نکلنے کا مرحلہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وقفہ نہیں، چل ہی رہا ہے۔ آدمی جاتے ہیں، وہ آدمی جو حجاج ہیں، جو بھی ہیں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید مزیہ یہ کہ اس حصے کے اوپر ختم بھی پڑ جائے جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، تو گویا آپ جنت میں داخل ہو چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قطعی فرمان اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اس فرمان کے اندر یہ دنیاوی عادت اور طبیعت اور مزاج والی چیزوں سے بھی کوئی تعلق نہیں، اس کا خالص تعلق ہے دین سے، عقیدے سے، ایمان بالغیب سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، تو جس کو نصیب ہو گیا، قدم پڑ گیا، تو سمجھو کہ کوئی بھی شکل و صورت ہوگی، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں داخلے کے انتظامات کر دیں گے، آسان فرما دیں گے۔ بس اسی امید اور توقع کے اندر جو جد و جہد رہا کرتی ہے، کچھ نہیں۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو اب جنت میں داخل کیا گیا، جنت دے دی گئی، ابھی اس کے بعد وضاحت تفصیل ہے کہ جنت سے نکال دی۔ تو بہرحال اس سلسلے کے اندر یہاں بھی پیچھے تفصیل ہے، ان تفاصیل میں گئے بغیر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا مطلب سمجھ جائیں،
حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اسی کے اوپر اطلاق ہے اہل السنہ والجماعت کا 1500 سال سے۔ یہ ہمارے شہر کے اندر یہ اہل سنت، اہل تبلیغ، اہل اسلام فلاں فلاں، یہ دوسری تقسیم ہے، یہ فروعی تقسیم ہے۔ اور نام کی بھی کوئی خاص مناسبت نہیں اس کے اندر۔ مثلا اہل سنت کا مطلب دوسرے کے اندر سنت کی اتباع کا فقدان ہے، یہ کہاں سے نکلے گا؟ دوسرا اہل تبلیغ کا مطلب دوسرا تبلیغ سے دور ہے، یہ کہاں سے نکلے گا؟ یہ اسلامی جماعت کا مطلب دوسرے یہ غیر اسلامی، یہ مطلب کہاں سے نکلے گا؟ یہ امتیاز و شناخت کے لیے ایک حیثیت ہوئے اعتبارات الگ ہے۔ جو اہل السنہ والجماعت کا اطلاق جو ہے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اس شرط کے ساتھ اس چار کے چار اہل السنہ والجماعت ہیں۔ وقت واحد میں کسی ایک جماعت کے ساتھ ہی ہاں جماعت کی تبدیلی کی اجازت ہے، جب اجازت ہے تو پورے اس کے اصول کو فالو کرنا۔ بعض مسائل میں ادھر، بعض مسائل میں ادھر، اس کی اجازت نہیں، اس کو ہم شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں تلفیق، کچھ ادھر کچھ ادھر، وہ ناجائز۔ ایک حنفی کو شافعی بننے کی اجازت ہے، ایک شافعی کو مالکی بننے کی اجازت ہے، جب بن گیا تو پوری طریقے ایمان نام ہے ایک آزمائش کا۔ لہذا ایک مشہور معروف جو جماعت کے اندر جو وجہ اختلاف یہی ہے کہ وہ بنیادی مسائل میں بعض جگہ آ کر فرق پڑ جاتا ہے، مابقی ظاہری کام کے اندر کچھ یہ چیز نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر چلو یہاں پر اس مسئلے میں چار ائمہ کے پاس مسئلہ یہ ہے، لیکن اس وقت میرے نظر میں مجھے زندگی کے اس شعبے میں اس کو یہ لے لینا چاہیے، پھر دوسرے اس میں یہ لے لینا چاہیے، تیسرا ایک مرحلہ آیا تھا تو نہیں اب یہاں ہمارے لیے سہولت یہ ہے۔ یہ ابوالعلا مودودی صاحب کی فکر ہے، ان کی تفسیر قرآن بخاری کے اندر قلم منظور سے اتنے اچھے ہیں، قلم میں بہت زیادہ طاقت ہے، اور نوجوان کو پڑھنے کے بعد فوراً اپنے آپ کو ایک مجتہد بننے کی طاقت صلاحیت سمجھنے لگتا ہے۔ ارے علوم آئے نہ آئے، وہ نظر صرف فرق اتنا ہے، چاروں میں سے لیتے ہیں، بعض جگہ ادھر سے لیتے ہیں، بعض کہتے ہیں اب یہاں ان تینوں کو چھوڑ دیں گے، ان کو لیں گے، یہاں دونوں کو چھوڑ دیں گے، تیسرے کو لیں گے۔ یہ چیز چلتے 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 بس بنیادی چیزوں کے اندر فرق پڑ جاتا ہے۔ خیر وہ کیا صحیح کیا غلط مجھے بولنا نہیں۔ اہل السنہ والجماعت کا مطلب ہے یہ ائمہ اربعہ، ان کا عقیدہ ہے کہ جنت، جس جنت کا ذکر جو حقیقی جنت مرنے کے بعد دی جائیں گی وہی جنت مراد ہے۔ اسی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اہلیہ حوا علیہ السلام کے ساتھ رکھا تھا، پھر اسی سے نکالے، پھر اس کے مستحق قرار دے دیے۔ خدا اس کی تفصیل پیش کرتا ہے۔ جو اس سے ہٹ کر ہیں یہ ان کے ذہنی پیداوار ہے۔ اب وہ اسی طرح ذہن کو نکالتے ہیں، جنت میں داخلے کے بعد نکلنا کیسا، جو داخل ہوا نکلا کیسا۔ جب بات تو سوچے، آگے بڑھے، راستہ نہیں نکلا تو ایک راستہ نکالے۔ راستہ یہ نکلا جس جنت کا ذکر مرنے کے بعد ہے وہ جنت نہیں ہے، یہ ایک عارضی ٹیمپرری ایک دوسری جنت تھی جو حضرت آدم کو حوالے کی گئی تھی، اس سے بھی ہٹا دیا گیا۔ اب یہ کہہ کر آگے نکلتے ہیں۔ تو یہاں اہل سنت جماعت عقیدے کے ساتھ جس جنت کا ذکر ہے وہی جنت جس کی بات بار بار ہوتے رہتی ہے، وہی جنت ہے۔ پھر راحت درخت پابندی لگا دی اللہ تعالیٰ نے، اس درخت کے قریب نہیں ہونا۔ اللہ کو معلوم کیا درخت ہے، اللہ نے وضاحت نہیں کی، اللہ نے وضاحت نہیں کی۔ بعض روایتیں قرآن بار بار پڑھا جاتا، رمضان میں پڑھا جاتا، صحابہ عربی تھے،
پھر راز اس بارے میں واضح طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وضاحت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کئی روایتیں کئی صحابہ سے فلاں فلاں، کسی نے کہہ دیا اجی انجیر کا درخت تھا، کسی نے کہہ دیا زیتون کا تھا، کسی نے کہہ دیا گیہوں کا تھا. اس کے اوپر سب سے زیادہ اتفاق کر لیا کسی نے کہا انگور کا تھا، کسی نے کچھ کہا تھا، بہرحال تھا درخت. کسی نے کہا درخت کہہ کر کیا درخت ہی مراد ہے؟ وہ بھی ہے. اب وہاں تک جاننے کی ہم کو ضرورت کی نہیں ہے. اگر ضرورت ہوتی قرآن ذکر کرتا. ضرورت یہاں پر یہ کہ ایک پابندی لگائی گئی تھی. بندہ پیدا کیا گیا اپنے معبود کے احکام کا پابند رہنا. ہادی شرع ہے، ہادی کا تو یہ اشارہ کرنا. اگر تم قریب اس طرف کے قریب بھی نہیں جانا فتکون من الظالمین، اگر جاؤ گے تو تم نافرمانی کرنے والے بندوں میں شمار ہو جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام نہیں گئے. پھر اصل ہے اس درخت کو نہیں جانا، اس درخت سے اس درخت کے قریب مت جاؤ، یعنی مت کھاؤ. یہاں پر یہ مسائل 20 مسائل نکل پڑتے ہیں. لہذا ایک چیز جائز ہے، درست ہے، وہ جائز چیز کے قریب جاتے جاتے کوئی ناجائز کام ہونے لگتے ہیں تو جائز چیز سے بھی روک دینا. درخت کے پھل کھانے سے روکنا تھا لیکن قریب جانے سے حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ حکم کے اندر سختی لگا کر چنانچہ اس پابندی کے پر چلے رہنے لگے اور ابلیس کو الگ کر دیا گیا. اب ادھر ابلیس شیطان اپنی چالیں پروگرامنگ کے اندر مصروف رہا. یہ رہا حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا حیث شئتما، جنت میں جدھر چاہے جاتے کرتے یہاں تک تفصیل بھی ہے کہ جنت کے دروازے کے پاس بھی آ کر دونوں کھڑے رہتے، کبھی کبھی جنت کے باہر بھی نکلتے پھر اندر داخل ہوتے. یہ صورتحال ہے، پس منظر ہے. اس پس منظر سے پیدا اٹھاتے ہوئے اب ابلیس نے شیطان نے کیا کیا، کیسا کر ان کو محروم کیا. پھر اس محرومی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوا، پھر اس فیصلے میں پھر اللہ کی رضامندی آپ نے حاصل کیسا کیا. یہ تفصیل پھر اگلی آیت میں ہے.